الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ قرآن حکیم میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈسپیوٹ ہے ان کی پیدائش کے بارے میں اس کو اللہ پاک کلیئر کر دے۔ ڈسپیوٹ کیا تھا؟ وہی جو غلام احمد پرویز صاحب فرماتے ہیں کہ وہ یوسف نجار کی اولاد تھے، یہی بات یہود بھی کہتے تھے۔ تو اگر یہ بات ٹھیک تھی تو پھر یہاں اس کا ذکر کرنے کا، قرآن حکیم میں اس کو کلیئر کرنے کا اور کوئی مقصد نہیں۔ اور اللہ پاک نے ہر وہ استعارہ، ہر وہ اصطلاح استعمال فرمائی ہے کہ جو سیدھی سادی اور سیدھے دماغ والے بندے کی سمجھ میں فوراً آ جاتی ہے، اس کا ایک ایک جملہ۔ لیکن جن کی سمجھ ٹیڑھی ہو اور وہ اس چیز کو اپنا کوئی اچار چٹنی ڈال کے تو روپ دینا چاہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، مجھے بیٹا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں۔ کلیئر ہوگی بات کہ وہ حیران ہے کہ انہیں بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے کہ میں تمہیں، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم تک لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ایک نیک پرہیزگار صاف ستھرا جو ہے وہ بیٹا تمہیں ہبہ کر دوں۔ تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ میں نے عرض کیا کہ بھائی شادی شدہ ہوتی تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ سوال کرتی ہیں انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، مجھے مس بھی نہیں کیا کسی بشر نے، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں کوئی بدکار عورتوں کے باہر سے اٹھا لوں گی۔ انا یکون، یہ کیسے ہوگا؟ قال کذالک، فرمایا اسی طرح ہوگا، نہ بشر چھوئے گا نہ آپ کو کسی شادی کی ضرورت ہے، بس ایسے ہی ہو جائے۔ بات کلیئر ہوگی نا؟ پھر آگے چل کے اللہ پاک ان سے فرماتے ہیں کہ اگر یعنی تمہیں خدشہ لگا ہوا ہے کہ بھائی بچے کا میں جواب، اس بچے کے وجود کا جواب کیسے دوں گی، اور میں تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تو کسی بشر کو اگر دیکھے، بندہ بشر کو تمہیں نظر آئے اور اس کے بارے میں سوال کرے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہو کہ میں نے رحمان کے لیے چپ کا روزہ جو ہے وہ نظر کیا ہوا، مانا ہوا ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، میں کسی انسان سے کوئی بات نہیں کروں۔ یہ اللہ پاک نے ہدایت کی کہ تو نے اس لڑکے کو آگے کرنا ہے، خود کوئی جواب نہیں دینا، اپنے وجود کا جواب یہ خود لڑکا دے گا۔ فَأَتَتْ بِهِ، تو وہ آئیں اسے لے کر، قومہا، اپنی قوم کے پاس، تحملہ، اس کو اٹھائے ہوئے، چلائے ہوئے نہیں، ساتھ لگائے ہوئے نہیں، صحبت میں نہیں۔ تحملہ، حمل کس کو؟ اٹھانا، حمال اٹھانے والا، مزدور، کلی۔ حامل وہ جس نے اٹھایا ہوا ہے، عورت۔ تحملہ، اس کو اٹھائے ہوئے وہ آئی ہیں۔ اگر وہ بچہ جوان ہوتا تو وہ پوچھتے کہ بھئی یہ جوان کون ہے، یہ جوان کون ہے، تم اپنا ہم عمر کون ہے، تمہارا کزن ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کون ہے، تمہیں چھوڑنے آیا ہے، کون ہے بھائی؟ پھر تو یہ سوال ہونا چاہیے تھا۔ اس بچے سے بھی پوچھ لیتے وہ، کیوں بھائی کون ہو تم، کیسے اس کے ساتھ پائے جاتے ہو؟
دو ہی صورتیں ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. وہ ان کے پاس بچہ دیکھ کر ہی انہوں نے فتویٰ لگا دیا، یا بھائی تو امیزنگ چیز لے کے آ گئی، بڑی عجیب و غریب چیز. لقد جئت شیئا فریا فاشارت الیہ. ان سے انہوں نے کہا کہ اس سے بات کرو، اس سے بات کرو، اشارہ کیا ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اس بنگوڑے کی عمر کے بچے کو اس سے ہم کیسے بات کریں گے؟ تو جواب دے کہاں سے آئے؟ اس سے ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ تو بچے نے پھر انٹرپٹ کیا ہے. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. عبد اللہ، ابن اللہ نہیں. اب یہاں دونوں چیزیں کے لیے، عیسائیوں کے لیے ابن اللہ کی نفی کی جا رہی، اور وہ جو معجزات کے منکر ہیں ان کے لیے بھی یہاں آج کلیئر کر دیا اس رکوع کے اندر. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، کتاب دی ہے. وہ کتاب جس کو بنی اسرائیل کھو بیٹھے تھے اور ان کے پاس اس کا کوئی اتھینٹک ورژن نہیں تھا، کوئی ان کے پاس کوئی نسخہ نہیں تھا. جنگوں میں رہے، غلام رہے، بگائے جاتے رہے. تو وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے تورات کو سمجھ لیں کہ دوبارہ ان کو سنوا کے اس کی اصلی جو اس کا ورژن تھا وہ پھر انہوں نے اس کو بحال کیا. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنا. نبیوں کو اسی طرح ہوتا ہے معاملہ کا، یعنی کتاب حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے اور سیو کر لی جاتی. ان کا معاملہ ہماری طرح نہیں ہوتا، اور چونکہ وہ خود یاد نہیں کرتے، انسانی کاوش سے آزاد اس کو یاد نہیں کرتے، حفظ نہیں کرتے، لہذا وہ بھولتے بھی نہیں ہیں. انہیں بس کھولنا ہوتا ہے اس کو، اس ایپ کو جو اللہ پاک نے ان کے اندر ڈیکوڈر رکھا ہوا ہے. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ پاک نے مجھے برکت والا بنایا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ ہوں. دیر آر نو ہالیڈیز ان ورچو. آپ نیکی کرنے میں نہ تو چھٹی لے سکتے ہیں کہ سال میں 1 مہینہ چھٹی ہے جس میں نیکی نہیں کروں گا، اور نہ ہی اس میں ریٹائرمنٹ ہے کہ جی بڑیاں نمازاں پڑھ لی نے، بڑی نیکی کر لی ہے، اب میں ریٹائرڈ ہوتا نہیں. ما دمت حیا، جب تک تیری سانس چلتی ہے تجھ سے یہ چاہیے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، غور کریں آپ، قرآن حکیم میں عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یہ کیوں مریم ساتھ جوڑی ہوئی ہے؟ یہ نفی کرنے کے لیے کہ یہ خدا کے بیٹے، یہ ابن اللہ ہے، یہ مریم کے بیٹے. یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، باپ کہاں ہیں؟ تو یہ اور کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں، ان کے ساتھ اس لیے ہے کہ ان کی پیدائش معجزانہ ہے، یہ بغیر مرد کے رابطے کے پیدا ہوں، لہٰذا کوئی فزیکل باپ نہیں ہے ان کا، بایولوجیکل باپ نہیں ہے ان کا، کوئی ماں ہی ان کا باپ اور ماں ہی ان کی وجود کا وہ سورس ہے.
اور یہ نہیں کہا کہ میں والدین کا مجھے جو ہے وہ بنایا گیا ہے تابع دار فرما بردار، خاص طور پر فرمایا اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ وَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، کہ اللہ پاک جو ہے، اللہ پاک کو کون روک سکتا ہے بھائی؟ اس بات سے کون روک سکتا ہے کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو بھی اور اس کو ان کی ماں کو بھی؟ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جتنے بھی ہیں سب کو ہلاک کر دے، کوئی نہیں ٹوک سکتا، اس کی چیز ہے، سب اس کی مالکیت۔ مصور اپنی تصویر کو جہاں چاہے پھاڑ دے، جلا دے، جو مرضی ہے کرے۔ تو مریم ساتھ لگی ہوئی ہے، ماں ساتھ لگی ہوئی ہے، مسیح اور اس کی ماں کو، یہ نہیں کہا اس کے والدین کو۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، حضرت زکریا علیہ السلام کے معاملے میں جب حضرت یحییٰ کی بات ہوئی ہے تو وہاں والدئی کا ذکر آیا، اس دونوں کے ماں باپ کا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ دونوں کا، والدین کا فرما بردار۔ یہاں وہ کہتے ہیں برم بوالدتی، صرف اپنی والدہ کا فرما بردار، باپ اور کوئی نہیں، یہی باپ ہے، یہی ماں ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے سختی کرنے والا اور شقی القلب نہیں بنایا، رحم بھرا میرے اندر۔ اور سلامتی ہو مجھ پر، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ تین سٹیپ ہر انسان کی زندگی میں، اور یہ بات حضرت یحییٰ کے ساتھ بھی فرمائی ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ کے بعد وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن وہ پیدا ہوا تب بھی اس پر سلامتی، جس دن وہ مرے گا تب بھی اس پر سلامتی، اور جس دن اٹھا کھڑا کیا جائے گا اس دن سلامتی۔ تین ہی سٹیپ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، وہ واپسی والا جو ہم نے ڈالا نا ایپیسوڈ، روایات کے ذریعے قرآن کو ٹیمپر کیا ہم نے، فلاں آئے گا، فلاں آئے گا، فلاں منارے پر اتریں گے، پھر منارہ بنایا ہم نے باقاعدہ۔ حضور کے زمانے میں مسجد کا منارے نہیں ہوتے تھے، سمپل گھر کی طرح ہوتے تھے۔ والسلام علی یوم ولدت، میں سلامتی کے ساتھ پیدا ہوں، سلامتی کے ساتھ مروں گا، یعنی وہ پھانسی والی کوئی بات نہیں ہے، سولی والی کوئی بات نہیں ہے، اور سلامتی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، بس یہ سٹیپ کہا جائے گا، میں سلامتی کے ساتھ پیدا ہوا، میں سلامتی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، میں سلامتی کے ساتھ پھر واپس بھیجا جاؤں گا، پھر سلامتی کے ساتھ مروں گا، پھر سلامتی کے ساتھ اٹھوں گا۔ کوئی اس میں ایپیسوڈ اور نہیں ہے، یہ راویوں کا کمال ہے۔ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا بیان، کوئی اس میں اشتباہ نہیں ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، نہ اس سے زیادہ ہے نہ اس سے کم۔ یہی تو آیات پڑھی تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں، جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ ذرا ان کو دیکھیں تو صحیح، ان کا عقیدہ کیا ہے ابن اللہ کے بارے میں، تو آپ نے یہی آیات پڑھی تھی، اور انہوں نے، نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ اللہ کی قسم عیسیٰ نہ اس سے تنکا بر زیادہ تھے نہ تنکا بر کم تھے، بالکل ناپ تول کے جو تھے وہی بیان کیا گیا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو وہ جو چال تھی قریش والی وہ ناکام ہوگی۔ ذالک عیسی ابن مریم، اور لوگوں یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق، سچی اور پکی بات، الذی فیہ یمترون، جس میں یہ لوگ جھگڑا کرتے، شک ڈالتے، وہ کہتے نہیں ایسے پیدا ہوئے، فیصلہ وہ جو کیسے پیدا ہوئے، ایک رکوع کے اندر سادہ الفاظ میں اللہ پاک نے بیان کر دیا، اور ہر وہ لفظ استعمال کیا جسے سمجھ لگے کہ وہ اکیلا ایک ماں کا بیٹا، معجزانہ پیدائش ہے، معجزانہ بولے ہیں،
ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ پاک کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بیٹے بنائے، بیٹا پالے، یعنی بیٹا کسی کو اپنا جنے، لم یلد ولم یولد۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔